تو وقت نماز چونکہ بالکل قریب اور بالکل ٹائم اب نماز کا ہے، اور نماز کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ہیڈ کوارٹر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادات وسیلہ ہے نماز کے لیے، اور نماز کیا ہے؟ اصل مقصود ہے۔ اس بات کا فیض آپ تک پہنچا ہے نا؟ پہنچ گیا؟ جس کو یہ فیض پہنچ گیا وہ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا، وہ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا۔ اس واسطے نماز کی پابندی اور نماز کا خیال، ساری محفلیں یہ جو ساری وجد اور ساری کیفیات یہ ساری قربان ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے۔ اور یہ منظر، یہ جو صف و صف والا منظر ہے، یہ اس دنیا پر بڑا عظیم منظر ہے میرے دل بندو۔ یہ وہ منظر ہے کہ اس پر اللہ کے فرشتے ناز کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اس واسطے نماز کی پابندی، اور میری بات یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سارا خزانہ نماز میں رکھا ہوا ہے، سب کچھ نماز میں رکھا ہوا ہے، بلکہ اپنے دیدار کو نماز میں رکھا ہوا ہے۔ وہ دیدار جو نبی علیہ السلام کو ہوا نا معراج میں، اس کا فیضان نماز میں موجود ہے کہ جب بندہ مل احسان والی نماز اس کو نصیب ہوتی ہے تو اس کو خدا کا دیدار ہوتا ہے، وہ خدا کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اس واسطے نماز کی پابندی، نماز میں پابند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں بسنے والوں کو اور ہمارے یہاں کے جتنے باشندگان ہیں اس ملک کے، اللہ تعالیٰ ان کو پکا نمازی بنائے، پکا نمازی بنائے۔ نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط فرمائے۔ یہ پاکستان کے ملک جو ہے، یہ ہمارا دیش جو ہے، اس کی سرحدوں کو اللہ مضبوط کرے اور اس کو امن امان کا گہوارہ بنائے۔ اس میں مسجدیں آباد ہوں، نماز کی پابندی ہو، نمازوں کو، مسجدوں کو زیادہ آباد کیا جائے اور نماز کی پابندی کی جائے۔ یہ نماز ایک ایسا اللہ کی طرف سے ایک ایسی عبادت نازل ہوئی ہے جو بندے کو خدا کے ساتھ ملاتی ہے، بندہ خدا کا بندہ بنتا ہے اور رسول اللہ کا غلام بنتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اب آپ کو پکا نمازی بنائے، رسول اللہ کا پکا غلام بنائے، اور ان عرصوں میں آنے کا مقصد، ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق کا مقصد یہی ہے کہ ہماری نمازیں پکی ہو جائیں، ہم قرآن خوان بن جائیں، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، رسول اللہ کے غلام بن جائیں، ہماری زندگیاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو جائیں۔ یہ اللہ والے، یہ مقبولان بارگاہ، یہ ان کو یہ درجہ اور یہ مقام جو ملا ہے، یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ یہ رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے اور رسول اللہ کی سنت کا خیال کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں خاموش ہوئے اور فرمانے لگے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ خاموشی بڑی گہری ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی زندگی پر غور کر رہا تھا کہ میری زندگی رسول اللہ کی کوئی سنت رہ تو نہیں گئی ہے میری زندگی میں۔ آپ نے فرمایا ایک سنت رہ گئی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ میرا اس وقت کوئی نواسا اس عمر میں نہیں ہے کہ میں انگلی سے پکڑ کے اس کو چلاؤں اور پھر اپنے کاندھے پر بٹھاؤں۔ فرمایا یہ سنت رہ گئی ہے، لہذا میرا کوئی نواسا پیدا ہو اور اس عمر کو پہنچے، اس کو میری قبر پہ بٹھا دینا تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جو قبر سے بھی ہاتھ نکال کے کہتے ہیں بیٹھا رہو، بیٹھا رہو۔ ڈپٹی نذیر احمد اس بات کو لکھتا ہے، حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ، حادثہ ہو گیا، نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو گیا، قبر سے ہاتھ نکلا، فرمایا بیٹھے رہو، یہ جو کچھ کریں گے میری قبر پر آنے والے یہ سنت کے مطابق کریں گے۔
اس واسطے رسول اللہ کی سنت کا خیال رکھو اور نماز کی پابندی کرو، دعا کے لیے یاد رکھو۔